بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائبین میں سے چوتھے نائب خاص کا ذکر کل ہو چکا، اور غیبت صغریٰ 329 ہجری تک مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد امام کی ایک توقیع امام کی جانب سے خط ملا جو آخری نائب خاص علی بن محمد السمری کے نام تھا، کہ امام اسلام نے ان کی موت سے 6 دن پہلے انہیں خط لکھا تھا کہ 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جانے والا ہے، اور اب اپنے بعد کسی کے لیے وصیت نہیں کرنا، اب غیبت شروع ہوگی جو بہت طولانی ہوگی، اور جب دل سخت ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے قسی القلب ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور کچھ امور کو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، تب اب غیبت سے ظہور ہوگا، اور وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ یہاں تک کل بات پہنچ چکی۔ اب عبد اللہ حسین السلام نے فرمایا کہ منا اسنا عشرہ مہدی ہیں، ہم 12 مہدی ہیں، یعنی فقط یہ حدیث نہیں ہے کہ ابو اللہ محمد اور ستنا محمد، ایک صلوات پہ امام مہدی ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم 12 کے 12 مہدی، مہدی یعنی اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ، مہدی کا مطلب یہ یعنی جیسے دنیا میں اگر کسی کی ہدایت کی ضرورت نہ ہو، جو اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہو، اور ہادی کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا ہو۔ میں کر چکا ہوں خدمت میں، انشاءاللہ جب تشریف لے جائیں امیر المومنین اسلام کی زیارت ہے۔ السلام علیکم ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں کے بابا آپ پر سلام، اے سارے مہدیوں کے بابا آپ پر سلام۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام جتنے بھی ہادی ہیں ان کے بھی بابا ہیں، اور جن کے بھی مہدی ہیں جتنے ان کے بھی جد ہیں۔ تو من اثنا عشرہ ہم 12 مہدی ہیں، اور امام علیہ السلام کا ذکر علیہ السلام تمام ائمہ علیہ السلام کے زمانے متاثر ہو رہا ہے، لیکن اصحاب امام، ایک مثال دے دوں خالی آپ کو، کیونکہ مجھے آج سے تھوڑا سا کام بھی لینا ہے آگے ہمارے جو فرائض ہیں غیبت میں، اس میں کہ حسن ابن محبوب مثال کے طور پر 8ویں امام کے زمانے کے صحابی ہیں، 8ویں امام کے زمانے کے صحابی کتاب لکھ رہے ہیں امام زمان علیہ السلام پر، ان کی کتاب المشیخہ، اس میں امام زمان علیہ السلام کا ذکر انہوں نے کیا۔ تو یہ ائمہ کے اصحاب میں بھی ایک روٹین کی بات تھی کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے تھے ائمہ علیہ السلام، لہٰذا مولا علیہ السلام بھی جب فرمائے امام مہدی علیہ السلام کے لیے تو کہ واہ شوقہ الی رؤیت، آئے کتنا ہی اشتیاق ہے علی اپنے مہدی کی رؤیت کا۔ ایک تو ہم تمنا کر رہے ہیں نا تڑپ رہے کہ امام زمان علیہ السلام کو دیکھیں، بہرحال عالم انوار میں تو وہی علی وہی مہدی، لیکن بظاہر اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین اسلام یہ تمنا کر رہے ہیں کہ جب امام دنیا میں تشریف لائیں اس طرح سے کہ جب ظہور فرمائیں تو کتنی تڑپ ہے علی کے دل میں اس منظر کو دیکھنے کی۔ تو یہ ذکر اس زمانے سے یعنی سینکڑوں صدیوں سال پہلے سے، اور پھر اس کے بعد مستقل جاری ساری رہے، اور امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جو ذمہ داریاں وظائف ہیں اس پر بھی پہلے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی وظیفۃ الانام فی غیبت صاحب الزمان، انسانوں کا وظیفہ اس وقت کہ جب وہ صاحب الزمان غیبت میں 50 وظائف کو ایک کے بعد ایک تشریح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو بہرحال یہ خود مستقل ایک لطیف موضوع ہے جس پر میں شاید 1-2 مجلس صاحب خدمت میں پڑھ دوں، لیکن ایک لطیف حدیث اور ہے۔ اچھا میں اس حدیث کو خاص لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حدیث لکھی پہلے ان کا نام آپ سن لیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ یوسف بن یحییٰ بن علی بن عبد العزیز مقدسی شافعی، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقد الدرر فی اخبار المہدی المنتظر، امام مہدی کے لیے جو خبریں آئی ہیں یعنی جو روایتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اس کو جمع کیا۔ اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر انہوں نے حدیث لکھی کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ، امام مہدی اہل جنت کے طاؤس ہیں، مور ہیں۔ یہ کیا حدیث ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی امام کو پیکاک؟ اس لیے کہ ہر پرندے میں خاص رنگ ہوتا ہے لیکن مور میں ایسا نہیں، ہر پرندے میں کہیں پر کوئی سفید رنگ ہے، کسی کا کوئی ہرا رنگ ہے، کہیں پر کوئی سیاہ رنگ ہے، کہیں پہ کوئی رنگ۔ مور وہ پرندے جس میں سارے رنگ جمع ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہر معصوم کی فضیلت امام سے ظاہر ہوگی۔ اب آپ سوچئے گا کہ جس جنت میں آدم صفی اللہ ہے اور نوح نجی اللہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، ہدیہ کے محمد الحبیب اللہ ہے اور علی ولی اللہ ہے، اس جنت کے طاؤس امام زمان علیہ السلام۔ علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد
یعنی اب جب امام تشریف لائیں تو خطبے میں جو ہم بعض مرتبہ امام پر صلوات بھیجتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ کیفیت کے دعوت نبوی بھی جن سے ظاہر ہو رہی ہے، سہولت حیدری بھی، عصمت فاطمی بھی، حلم حسنی بھی، شجاعت حسینی بھی، عبادت سجادی بھی، آثار باقری بھی، فرمان صادقی بھی، علوم کاظمی بھی، حجج رضوی بھی، جود تقوی بھی، نقاوت نخوی بھی، حیبت عسکری بھی اور غیبت الہی بھی. جس امام سے ظاہر ہو جائے وہ امام زمان علیہ السلام، یعنی ہر رنگ موجود ہے یہاں، ہر فضیلت کا اظہار ہے یہاں پر. ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں بھائی ہر امام ہی اس طرح سے جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام خیبر کو اکھاڑ دیں، لیکن بعض ائمہ علیہ السلام ایسے جن کی زندگی کا زمانہ کافی زندان میں گزرا ہے، مثلا ان کو خاص ظاہری طور پر جنگ نہیں کی. تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ جو شجاعت کہ جو میدان جنگ میں جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی وہ دنیا نے نہیں دیکھی نا اس کو، لیکن امام زمان اسلام جب تشریف لائیں گے تو ہر صفت ظاہر ہوگی، ان سے وہ شجاعت بھی ظاہر ہوگی، ان سے وہ حلم بھی ظاہر ہوگا، ان سے وہ زہد و تقویٰ سب دیکھیں گے، اس لیے کہ ساری حجتوں کا ایک ساتھ اظہار ہو رہا ہوگا. یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم جو کل آپ کے سامنے آیت پڑی تھی، اللہ کے پاس باقی رہ جانے والی آخری حجت جو خلاصہ ہے ساری حجتوں کا. ایک سلوات بھیجیے گا امام زمان علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو امام اسلام اپنے ظہور کے بعد ظاہر ہوتے ہوئے کہیں گے، جو امام خطبہ دیں گے. یہ بہار الانوار میں خطبہ موجود ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے خطبہ کس نے بیان کیا؟ ابھی تو امام نے خطبہ دیا نہیں، تو بیان کون کر رہا ہے؟ تو کوئی امام جیسا ہی ہو تو بیان کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کہے گا، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ امام علیہ السلام کیا کہیں گے. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم کھا کے کہا، خدا کی قسم کہ کأنی انظر الیہ، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے مہدی کو. کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام. ہاں میں دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے مہدی کو کہ قد اسند ظہرہ الی الحجر، کہ انہوں نے اپنی پشت کی ہوئی ہے کہا حجر اسود کی طرف، اپنی پشت کی ہوئی ہے اسندا، یعنی امام نے ٹیک لگایا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں. ثم یقول، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انا اہل بیت محمد کو، جو محمد کے اہل بیت کی تم مودت رکھتے تھے نا وہ میں ہوں، ظاہر ہوں تمہارے سامنے. نحن اولی الناس بمحمد، اور یہ جو تم سب محمد رسول اللہ کا کلمہ رٹ لگائے گا تو جو اصل قرابت داری ہے محمد مصطفیٰ سے وہ میری ہے، میں ہوں وہ. جی من یحاجنا فی اللہ فانا اولی الناس باللہ، اور جو اللہ کے بارے میں بھی مجھ سے محاجہ یعنی گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے بھی جو سب سے قربت ہے وہ میری ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جو آدم کے بارے میں مجھ سے حجت کرنا چاہے، ساری حجتوں کا خلاصہ، من یحاجنا فی آدم فانا اولی الناس بآدم، جو آدم کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو سب سے قریب میں ہی ہوں آدم سے. اور جو نوح کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے فانا اولی الناس بالنوح، ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہے، سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں نوح سے، میں ہی قربت رکھتا ہوں در حقیقت. اور جو ابراہیم کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے فانا اولی بابراہیم، ومن یحاجنا بمحمد فانا اولی الناس بمحمد، ومن یحاجنا بالنبیین، اور جو کسی بھی نبی کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے، 1,24,000 انبیاء ان کا وارث میں یہاں پر. امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود سے ٹیک لگائے ہوئے میرا بیٹا اس طرح سے خطبہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. اظہار عظمت فارس الحجت صلوات. اللہم صلی علی. اس ترتیب میں آپ اور آئیں گے تو آپ کو شاید اور لطف محسوس ہو. فرمایا کہ جو آدم کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں ہوں سب سے قربت میں، جو نوح کے بارے میں بات کرنا چاہیے، ابراہیم کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، محمد مصطفیٰ کے بارے میں. پھر امام نے فرمایا وَمَن يُحَاجَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے تو قرآن کا جو حقیقی وارث ہے اور جو قرآن سے جو قربت ہے وہ میں ہوں، جو قرآن ناطق قرآن میں ہوں. اس کے بعد امام اسلام ایک آیت پڑھیں گے کہ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی ہو کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ ہم نے آدم و نوح اور آل عمران کو چنا ہے. پھر امام کہیں گے فانا بقیۃ من آدم. میں پہلے عربی پڑھ لوں پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں. وذخیرۃ من نوح ومصطفیٰ من ابراہیم وصفوہ من محمد. فرمایا میں آدم کا بقیہ ہوں، نوح کا ذخیرہ ہوں، ابراہیم کا چنندہ ہوں اور محمد کا خلاصہ ہوں. یہ آپ کے امام کا خطبہ ہوگا.
کیا کہہ رہے ہیں؟ یولی محمد صلوات اللہم صلی علی آپ یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مہدی طاؤس و اہل الجنہ، مہدی اہل جنت کے طاؤس ہے. میں اس حدیث کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا تھا امام کے خطبے کی روشنی میں، اور پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں اب جب امام کی تشبیہ ہے کہ طاؤس و اہل الجنہ، تو آپ خود نجم البلاغہ کے خطبہ نمبر 165 میں دیکھیں کہ طاؤس کے لیے امام علیہ السلام نے کہا کیا ہے. خود امام نے کیا کہا ہے؟ امام علیہ السلام ومن عاجبها خلقا الطاؤس، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عجیب ترین مخلوق میں سے ایک طاؤس ہے، کہ جسے اللہ نے محکم ترین توازن کے سانچے میں ڈالا اور اس کے رنگوں میں حسین ترین تنظیم اور امتزاج کا ہے، یعنی جہاں جو رنگ ضروری ہے اس طرح سے اسی کیفیت میں رکھا ہے. اس طرح سے حضرت حجت میں صفت ظاہر ہوگی، آدم کی بھی، نوح کی بھی، ابراہیم کی بھی، موسیٰ کی بھی، عیسیٰ کی بھی، محمد مصطفیٰ کی بھی، اور وہاں سے حیدر کرار سے لے کر امام حسین کے سب کی صفت ایک ساتھ بہترین امتزاج اور تنظیم کے ساتھ ظاہر ہوگی. یہ طاؤس و اہل الجنہ امام زمان علیہ السلام. اور اسی لیے اب آپ امام علیہ السلام کے اس سلسلے میں دیکھیں، جب آپ مہدی یعنی کس تسلسل میں، یہ بڑا جاننا ضروری ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں لیکن امام مہدی علیہ السلام کوئی ویسے ہی نعوذ باللہ من ذالک میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے، کوئی رینڈم گائی نہیں کہ جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں مہدی ہوں، جس کا کوئی سابقہ نہیں. مہدی ہے کون؟ امام مہدی ابن حسن عسکری، ابن علی النقی، ابن محمد تقی، ابن علی رضا، ابن موسی کاظم، ابن جعفر صادق، ابن محمد باقر، ابن سید الساجدین، ابن حسین، ابن علی، ابن ابی طالب، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوئی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نظر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مزر، ابن نزار، ابن معاد، ابن عدنان، ابن عدو، ابن حمیسق، ابن سلامان، ابن اوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشر، بن حزام، بن بلداز، بن تدلا، بن تابخ، بن جاحم، بن ناحج، بن ماخی، بن عیفی، بن ابکر، بن عبید، بن دعا، بن حمدان، بن سنبر، بن یسربی، بن محزن، بن یلجن، بن عرعبہ، بن عیزی، بن دیشان، بن عیسر، بن اخنات، بن ابہام، بن مقسی، بن ناحس، بن زارح، بن شمی، بن مذی، بن عوز، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن طارق، بن ناحور، بن شروق، بن ارعو، بن فالق، بن ابر، بن عابر، بن کینان، بن شالح، بن ارفخشاس، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متشایح، بن اخنو، بن یارد، بن محلیل، بن خینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم. یہ بات جولی مہدی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی. آپ کے ذوق سماعت کے لیے وزارت واسطہ کا جملہ پڑھوں گا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. تو وہ ان مہدی پر آپ ایمان رکھنے والے ہیں. اب یہاں پر جو سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری بنی وہ یہی معرفت. ذمہ داریاں بہت سی ہو سکتی ہیں، میں نے کہا کہ اس کو بائیفریکیشن میں جائیں تو 50 پھر اور 100 اور اس کو ڈیوائڈ کرتے جائیں. آگے پنجہ پاک کی عادت سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں 5 ذکر کر دوں مختصر سے وقت میں بات تمام ہو جائے، اور پھر کل یہیں سے بات شروع کریں گے اور مزید کہ ہم جب امام پر ایمان رکھ رہے ہیں، خود یہ ایمان رکھنا ہی پہلی ذمہ داری ہے جس کو معرفت کہتے ہیں. معرفت کا مطلب معلومات نہیں، معلومات کا مطلب یہ ہے کہ محض یہ ہے کہ حسن عسکری کے بیٹے، بی بی نرگس خاتون سلام اللہ کے بیٹے، مثلا اگر کوئی یہ یقین بھی رکھے کہ مثلا سامر میں ان کی آمد ہوئی ہے، 15 شعبان کو آمد ہوئی، یہ معلومات ہے. حجت مانتے ہو یا نہیں؟ یہ معرفت ہے. منصوص من اللہ ماننا اور واجب الاطاعت سمجھنا، یعنی اس کیفیت میں کہ اشہد انک قد تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے، میری باتوں کو سن رہے اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہے معرفت کہ جو اس مقام پہ کوئی پہنچے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، اور سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا میں جانتا ہوں جواب سلام واجب. السلام علیکہ یا صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. صادق علیہ محمد نے بھی فرمایا تھا کہ انکم لا تکونوا صالحین، تم کبھی بھی صالح، ہم صالح سمجھتے ہیں اس کو کہ جو لمبی لمبی عبادتیں کرنے والا ہے، وہ اپنے مقام و بات کی بات ہے. پہلے کیا امام نے کہا تم صالح بن ہی نہیں سکتے حتی تعرف
جب تک کہ تم معرفت نہ حاصل کرو ان آخری حجت کی. پھر فرمایا ولا تعرف، معرفت بھی نہیں ہو سکتی حتی تسلم، جب تک کہ سرنڈر نہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، تسلیم نہ ہو جاؤ. بالکل جو انہوں نے کہہ دیا، جو کر دیا، بس اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. یہ ہے تسلیم کے ساتھ ہے معرفت. اس لیے کہ اشہد ان من شاک کا فی کا ما آمن بالرسول، جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے. آپ میں ذرا کہیں کسی نے شک کیا، امام علیہ السلام تو وہ ان کے جو مقتدی ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام. بہار انوار میں ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے میں قوم تھی کہ جو مستجاب الدعوات کے نام سے مشہور تھی، پوری قوم، کہ ان سے آ کے کوئی اپنی حاجت کے لیے کہتا تھا، وہ پوری قوم 40 دن تک کے لیے خاص دعا کرتی تھی، اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی. یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد حاجت پوری ہونا بند ہو گئی. دعا کریں، وہ مجھے مستجاب الدعوات کا جو ایک طرح سے عہدہ تھا وہ لے لیا گیا ان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ نبی خدا ہیں، تو ہم دعا کرتے تھے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھوں. اللہ کی وحی آئی. عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تم سے کہنا چاہتا، چھوڑ دو. کہا نہیں، آپ بتائیے. کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو تم دعائیں تو کر رہے ہو اسی طرح سے، ظاہر میں سارے اعمال اسی طرح سے کر رہے ہو، لیکن اب مجھ میں شک کرنے لگے ہو. تب مستجاب الدعوات نہیں رہے. کہ بات صحیح آپ کی، اس لیے کہ ہم آپ کو نبی بھی مان رہے تھے نا، اس کے بعد بھی ہم اس بارے میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں مردے کو زندہ کر بھی رہے ہیں یا خالی یہ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ لا علاج مریض کو شفا دے بھی رہے ہیں یا کوئی جادو کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں اور دکھا رہے ہیں. کہیں شک آ گیا تھا. بس عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شک آ گیا تھا نا، مستجاب الدعوات نہیں رہے. مقتدی میں شک آ جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. امام میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جو عیسیٰ کے امام ہیں ان میں آ جائے تو عبادت پھر قبول نہیں. یہ امام اسلام نے فرمایا کہ تم صالح نہیں بن سکتے حتی تعرفو، جب تک کہ نہ پہچانو، یقین نہ رکھو. یقین اس کو رکھو گے جب تسلیم ہو جاؤ گے. تو پہلی جو صفت ہے جو ایک امام کے چاہنے والے میں ہونی چاہیے وہ معرفت ہے. دوسرا اظہار محبت ہے. امام زمان علیہ السلام سے اظہار محبت ہے. دیکھیں اظہار محبت یہ خود آپ کا مجلس میں آنا ہے کہ اظہار محبت ہے. امام زمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر امام زمان علیہ السلام، اور آپ ایک تسلسل میں مل کے سلام بھیجیں. ایک مثال آپ کو دوں، ظہر کی شدید گرمی کوفہ، اب آپ دیکھیں وہاں پر جو ٹیمپریچر ہو، وجہ نہار لکھا ہوا ہے روایت میں، بالکل سورج جیسے سوانے سے. حارث سے ہمدانی وہ مولا علیہ السلام کے گھر پہ دق الباب کر رہے ہیں. صبح صبح بھی مل کے گئے امام سے ملا. اب ظہر میں پتہ نہیں سواری بھی کوئی ہوگی، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی خچر کچھ ہوگا، یا ایسی پتہ نہیں کہاں سے پیدل آ رہے ہوں. ایسے پسینہ مستقل بہ رہا ہے دق الباب میں. مولا علیہ السلام دروازہ کھولا، حارث سامنے. ما جا ابک یا حارث، حارث کیوں آئے ہو؟ ابھی صبح تو ملاقات ہوئی. کہا مولا لحبک، آپ کی محبت میں آیا ہوں ایک دفعہ اور دیکھنے کے لیے. اس کی کیفیت میں آپ کو سناؤں جو آپ بھی محسوس کرتے ہیں. مشہد ہیں 5 دن کے لیے، صبح بھی جا رہے ہیں، دوپہر بھی جا رہے ہیں، شام بھی جا رہے ہیں، رات بھی جا رہے ہیں. اچھا 5 دن روزانہ 4 5 6 دفعہ زیارت کی. اس کے بعد اسی سے جا رہے ہیں، وہ گنبد نظر آ رہے ہیں کیا؟ ایک سلام اور کر لو، السلام علیکم. وہاں پر ایئرپورٹ سے بھی جب فلائی کر رہے ہیں وہاں سے بھی نیچے دیکھ رہے ہیں، گنبد کے نظر آ رہے ہیں. بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں وہ حرم نظر آ رہے ہیں، مولوں کو سلام کر لو. امام نے کہا کہ ان کنت صادقا، اگر تو محبت میں سچا ہے، جو آیا ہے میرے پاس مجھے دیکھنے، تو مجھے دیکھنے کے لیے لترانی فی ثلاثۃ مواقع، تو میں تجھے دیکھوں گا 3 موقعوں پر. تو مجھے پھر دیکھے گا لترانی. امام نے گویا کہا کہ آپ پھر تو مجھے اصل میں دیکھے گا 3 موقعوں پر. ہاں، ایک جان کنی کے وقت، پھر صراط میں، اور پھر حوض کوثر پہ ملیں گے، وہاں دیکھوں. یہ ہے. اب اس کیفیت کو میں کیا کہوں گا جو آپ میں سے بعض کی آنکھیں نم بھی ہو گئی کہ امام علیہ السلام سے وہ محبت کے اظہار کے لیے خالی آیا ہے. یہ اظہار محبت امام زمان علیہ السلام کسی بھی کیفیت میں، ٹھیک ہے نا؟ اظہار محبت امام زمان علیہ السلام. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری لحد میں اندھیروں نے خودکشی کر لی، میری لحد میں اندھیروں نے خودکشی کر لی، میرے کفن کا اجالا علی علی بولے. جو امام نے حارث ہمدانی سے کہا نا تو مجھے دیکھو گے، میرے کفن کا اجالا علی علی بولے. بچایا کس نے ہلاکت سے جب یہ پوچھا گیا، بچایا کس نے ہلاکت سے جب یہ پوچھا گیا، تو سر جھکا کے خلیفہ
یا علی المهدي وابا المهدي عليهم السلام صلوات اللهم صل علی جی. اب آپ کا دل کر رہا ہے تو بولیے گا, میں اگلا جملہ جو کہنے لگا ہوں اس پہ. تو سر جھکا کے خلیفہ علی علی بولے. علی کے نام, چلے پہلے ایک اور پڑھتا ہوں. علی کے نام میں نقطہ کوئی نہیں, لیکن جو تحت با ہے وہ نقطہ نہیں ہے. مردہ ضمیروں سے گفتگو میری نہیں ہے. مردہ ضمیروں سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں. نہیں ہے مردہ ضمیروں سے گفتگو میری, ضمیر جس کا ہے زندہ. اس کا ضمیر زندہ ہے, وہ بولے گا علی علی. وہ تو بلکہ صلوات بھیجے نام ہے یہ جو اظہار محبت جو مولا علی علیہ السلام سے ہے ہماری مجلسوں میں اور ہمارے وجود میں, یہی اظہار محبت امام زمان علیہ السلام سے. میں آپ کو اس کی مختلف شکلیں آپ کر رہے ہیں. جیسے ایک یہ کہ مثلا اپنے بچوں میں سے کسی کا نام, اب میں آپ کو سید ابن طاؤس کی مثال دوں. سید ابن طاؤس ہماری تاریخ کے عالم ہیں کہ جو استاد دعا سمجھے جاتے ہیں. 10 کتابیں 10 دعاؤں پر ہیں. خاص آپ نے مفاتیح الجنان میں اکثر دیکھا ہوگا کہ شیخ عباس کو لیتے ہیں سید نے اقبال میں کہا. تو یہ جو سید نے اقبال میں کہا, اس اقبال سے مراد نہ علامہ اقبال ہے, نہ وہ سید سے مراد سر سید احمد خان ہے. سید نے اقبال میں کہا, یعنی سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں کہا, جو ان کی کتاب اقبال الاعمال, وہاں سے وہ دعا لکھ. تو وہاں سے جب وہ دعا نقل, تو سید ابن طاؤس یعنی ایک عجیب غریب شخصیت ہے. اتنے پاکیزہ کے بعض علماء کہتے ہیں پتہ نہیں زندگی میں کوئی مکروہ بھی ان سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بڑی عجیب پاکیزگی. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتاب لی. بیٹا کی اس کی ولادت ہوئی نا, بیٹا بھی بچپن ہے تو بیٹے کے لیے کتاب لکھ دی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا تو پڑھے گا. اب آپ دیکھیں گا کیا عجب اہتمام ہوتا. آج بھی ہم اپنے بچوں کے لیے خیر کرتے تو ہیں, لیکن پتہ نہیں موبائلز میں, گیجٹس میں, ادھر ادھر کی وہ گھومنے پھرنے میں, بیوٹی میں, سب کچھ تو ہوتا ہے. اصل یہ کہ اہل بیت سے کون کتنا قریب کرتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجہ لثمرۃ الموجہ. ترجمہ بھی ہے کہ دل کے ٹکڑے کے لیے, بیٹا ہے نا, دل کے ٹکڑے کے لیے روشن راستے کا بیان. اس نام سے کتاب لکھی. اس کے مقدمے میں اس کا نام محمد ہے بیٹے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں لیکن بیٹا چونکہ ہم سب ہیں نوکر امام زمانہ اور ہم امام زمانہ کی امامت میں ہیں, لہذا میں تمہیں اب سے اور آج سے عبد المہدی کہوں گا. یہ ایک میں کہہ رہا ہوں اظہار ہے, طریقہ ہے, محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. تو ضرور کبھی کسی کو امام زمان علیہ السلام کے نام سے قرض دے دینا محبت ہے, اس کو ضرورت ہے. اور امام زمان علیہ السلام کے نام پہ قرض واپس بھی کرنا یہ تو بہت ضروری ہے. امام کے نام پہ قرض دینے والا قرض تو دے دیتا ہے, باقی وہ کہتا ہے کہ جناب تو مولا جانے تو میں جانوں. تو وہ مومن طاق والا واقعہ پتا ہے نا, ابو حنیفہ والا. اب میں کسی مومن کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ غلط جگہ پہ مثال نہ فٹ ہو جائے, لیکن یہ کہ آپ کی شیرین سخن بیان کے لیے کہ وہ مومن ابو حنیفہ نے مومن طاق امام صادق السلام کے صحابی. مومن طاق وہ ہیں کہ جو امام جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے, جوان صحابی, لیکن امام اسلام کئی بزرگوں سے آگے ان کو بٹھا یہاں بیٹھے. اور امام کہتے تھے کہ ہر ایک مناظرہ نہیں کرنا امامت پر میری, یہ کرے گا. عجیب ہی شخصیت ہے مومن طاق, حاضر جواب, علم, سب کچھ اپنے مقام. تو ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم رجت پہ یقین رکھتے ہو, اور رجت کا عقیدہ خاص آپ کا ہے, رجت کے عقیدے کا تعلق بھی امام زمان اسلام سے, تو تم رجت پہ یقین رکھتے ہو؟ رکھتا ہوں یقین, میں تو رکھتا ہوں. واپس پلٹیں گے کچھ ہستیاں جو واپس پلٹیں گی. کہا اچھا تم اگر رجت پہ یقین رکھتے ہو تو واپس پلٹو گے, اگر تو 100 دینار مجھے قرض دے تو رجت میں لے لینا. بات تو ہے کہ واپس پلٹیں گے, لیکن تم انسان کی صورت میں پلٹو گے یا سور ہوگے یا کتے ہوگے یا کوئی جانور ہوگے, یہ مجھے نہیں پتا, تو واپس کیسے لوں گا تم سے. ہر ایک نے پلٹنا ہے, لیکن الگ کیفیت میں واپس پلٹنا ہے. جو اصل حالت ہوگی نا اس میں واپس پلٹنا ہے. مل کے سلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد. تب وہ امام زمان السلام کے نام پہ قرض دینا بھی ہے, لیکن امام زمان السلام کے نام پہ قرض واپس بھی کرنا ہے.
محبت امام میں پہلی ذمہ داری غیبت کے زمانے میں ہے معرفت، دوسری ہے اظہار محبت. کسی کے لیے آپ نے کوئی ایسے سلسلے کا اہتمام کر دیا، اگر ایک تعلیم کسی کو دلوا دی ہے کہیں پر اور اس کی نسلیں اس وجہ سے کسی بہتر زندگی کی طرف آ گئی، تو محبت امام زمانہ میں اپنے کام کیا. کسی تشنا کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، بے لباس کو لباس دے دینا، یہ تین چیزیں روایت میں پھرے کہ جس مومن کی غیبت ہو رہی ہے اسے غیبت کو دور کر دینا، یہ بھی محبت امام زمانہ کا اظہار ہے. تو اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کا اظہار. اب ایک محبت کا اظہار میں نے کہا نام کے لیے. معاویہ نے بغض علی شام کی نسل میں ڈالا. امام حسین نے جواب کیسے دیا؟ 3 بیٹے، تینوں کا نام علی. سبحان اللہ. تو خود یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. میں بار بار جو کہتا رہا ہوں کہ کوئی نئے نئے یونیک ناموں کی طرف نہ جائے. جو اہل بیت علیہ السلام کے نام ہیں، یہی جعفر، یہی باقر، یہی مہدی، اس ترتیب میں، اسی تسلسل میں، اسی 14 میں رہے، یا جو 14 کے ساتھ متصل ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام اور خاتون بی بی زینب السلام، ان ہستیوں میں رہیں بس، اس سے زیادہ باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کبھی کبھی کوئی ایسا نام بھیجتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ مثلا بچے کی ولادت ہوئی ہے، دیکھ لیجیے گا نام ٹھیک ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نام ہے کوئی سیمسنگ کی سیریز ہے یہ کہ جو نام لکھا ہوا ہے وہاں پر، کہ اس عجیب قسم کا نام ہے. اور سب بڑا نیا سا نام تھا، گوگل سے دیکھا تھا اس کا ٹرانسلیشن، یہ وہ ریپیٹ ہو گئے، سارے ریپیٹ ہو گئے. یہ نام میری امام حسین کے گھر میں 3 ریپیٹ ہو گئے. علی کا 100 بیٹے تھے تب بھی علی سب کے نام، 100 بیٹیاں سب کے نام فاطمہ. امام حسین کو نئے نام نہیں آتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ من ذلک. یعنی امام حسین السلام کو وہ چاہے تو عرش الہی خزانے میں کیا کیا نام رکھ دیں، نام وہی علی علی علی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اظہار محبت ہے. دوسرا ہو گیا محبت کا اظہار کسی بھی کیفیت میں. آپ گھر میں ایک چراغ جلا کے بھی کر رہے ہیں، 15 شعبان آئی تو اس میں ایک روشنی کا اہتمام کر کے کر رہے ہیں. ایک اور اہتمام بھی ہو سکتا ہے جو اظہار محبت ہے. میں تیسرے مرحلے پر آ جاؤں. تیسرا فریضہ ہے خالی اظہار محبت نہیں، محبت کا اظہار نہیں، بلکہ امام نے فرمایا، یہ بھی حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ رحم اللہ عبدا، خدا رحم کرے اس پر کہ حببنا الی خلقہ، جو خالی محبت نہ رکھے، دوسروں میں ہمیں محبوب کر دے. سبحان اللہ. یہ جو ذکر امام زمانہ علیہ السلام مثلا ہو رہا ہے، یہ تیسری ذمہ داری جس کو ہم تحبیب کہتے ہیں، محبت سے آگے تحبیب، یعنی دوسروں میں محبت داخل کر دیں. اظہار کر لیں بچوں سے، لے کے جائیں زیارت پر. کبھی کبھی آپ کسی سے بات کریں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ان جنرل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، وہ دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنے ٹور سال کے. بھائی مول صاحب اسپرنگ میں جو ہے وہ جاپان چلے جاتے ہیں، ٹراپیکل ویدر ہوتا ہے تو بالی چلے جاتے ہیں، سمر میں اٹلی چلے جاتے ہیں، آٹم میں ساؤتھ کوریا چلے جاتے ہیں، ونٹر میں جو ہے نیوزی لینڈ چلے جاتے ہیں. اچھا وہ مشہد کب گئے تھے؟ اچھا وہ پتہ نہیں 98 میں 99 میں، یاد نہیں. تو پیسے تو یہ اب خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. مجھ جیسے حقیر سے ایک آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں جو عزادار ہیں ان کی. 1000 تقریریں ایک طرف، ذریعہ امام حسین کے سامنے آپ کا بچہ کھڑا ہو وہاں پر، السلام علیکم، مل کے سلام اس کے لیے آپ اہتمام. جو امام حسین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام آزمین میں سامرہ میں، وہاں جو حرم مطہر میں روحانیت امام علیہ السلام دے سکتے ہیں، وہ یہاں ٹھیک ہے ہمیں جب کچھ نہیں ملے ہم آتے ہیں فرش ادا پر، یہی ہمارے لیے یہاں پر برکت ہے. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جب ہی صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، اگر وہاں نہیں تو یہی صحیح، وہاں نہیں تو پھر یہی صحیح. لیکن بہرحال سال میں ایک دفعہ اہتمام رکھیں، جن کے لیے مشکل ہے 2 سال میں ایک دفعہ اہتمام پلان میں تو رکھیں کم سے کم، کہ میں نے 2 سال میں جانا ہے ایک دفعہ. یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، پتہ نہیں بچے کو پتہ ہی نہیں کہ گزارے بھی کوئی چیز ہوتی. امام کا حرم بھی کچھ ہے. یہ اظہار محبت، یہ ہے اس کے دل میں محبت داخل کرنا. اور آیت اللہ بہتر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ فقط سیاحتی مقامات سے جو ہے وہ سامان بچے کو نہ دلائیں، زیارتی مقام سے بھی دلائیں، اس کے دل میں محبت رہے. پر اصل آپ مشہد سے آئیں تو بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں، کہیں اور
وہاں سے پورا بیگ بھر کے آئے, اللہ تعالیٰ بس بار بار دبئی جانا نصیب فرمائے. بچے کے دل میں محبت ڈالے, 15 شعبان کی محبت ڈالے. کیا کہنے عیدی دینی ہے بچے کو, 27 رجب پہ دیں, 3 شعبان پہ دیں, 13 رجب پہ دیں, سب سے بڑھ کر غدیر پہ دیں, جو مولا نے فرمائے. قدیر کا تو مولا نے خود فرمایا. ان چیزوں کو زندہ رکھیں, یہ بچے کے دل میں محبت ڈالنا ہے. سبحان اللہ. یہ تیسرا عمل ہو گیا, تیسری ذمہ داری. چوتھی ذمہ داری یہ ہو گئی معرفت, محبت, تحبیب. تیسرا پہلے کے چوتھا عمل. اوبویسلی منصر رہو, خود امام کے اصحاب کے لیے فرمایا منصر رہو یکون من اصحابہ. حضرت محمد نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اصحاب حجت میں آئے, امام مہدی میں, فلیعمل بالورع, ایک تو شدت تقوی رکھے, اور محاسن الاخلاق, اخلاق اچھا رکھے. جس کا اخلاق اچھا نہیں, محمد علیہ السلام کے لشکر میں ہے ہی. اخلاق اچھا رکھے, زبان اچھی رکھے. جس کی زبان ٹھیک ہے وہ پورا انسان ٹھیک ہے. یعنی آپ زبان جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہو. سارے اعضاء مل کر جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا. یعنی اگر تو نے ٹھیک رہنے دیا تو سب کو ٹھیک رہے گا, تو نے ٹھیک نہیں رہنے دیا سب غیر صالح ہو جائے گا. تو محاسن اخلاق, یہ باپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اصحاب امام حجت میں آئے اسے چاہیے یہ, اس بات کا خیال رکھیں. پانچویں چیز جس پہ بعد میں بات ہو جائے گی, دعا کریں امام زمان علیہ السلام کے لیے. مذہب ہم دعا کریں تو کیا فائدہ ہے جی؟ آپ کا تعلق ہے, دعا دو طرفہ ہے, دعا دو طرفہ ہے. اچھا آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں متوکل کے زمانے کا, امام علی نقی علیہ السلام والا, کہ وہ اس نے دعا کی. اچھا وہ اس وقت شیعہ بھی نہیں, وہ شخص جس نے دعا کی مانتا اس وقت زیدی مذہب سے تھا, بعد میں شیعہ ہوا. وہ آیا ہوا تھا اپنے کام کے لیے, متوکل نے بلایا تھا ٹیکس لینے کے لیے, اور جیسے وہ متوکل نے بلا لیا زندان میں ڈالے گا یا قتل کرے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. ایک دربار میں تھوڑا سا ہجوم ہے, آواز ہے, کون آ رہا ہے دربار کا؟ وہ ابن الرضا ہے. تسبیح امام کو ابن الرضا کہتے تھے, رضا کے بیٹے آ رہے ہیں. اور امام علیہ السلام داخل ہوئے اپنی جلالت کے ساتھ. جیسے امام علیہ السلام داخل ہوئے میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ انہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھے. آج دل میں دعا کی تھی بس. امام گئے, متوکل سے بات واپس پلٹے کا لقد استجاب اللہ دعا, اللہ نے دعا قبول کر لی. طول اللہ عمرک, اللہ نے تیری عمر کو بڑھا دیا, تجھے کثیر اولاد عطا کی, اور تیرے پاس کبھی مال ختم نہ ہو. یہ واقعہ جب بیان کر رہا ہے تو اس وقت خود یہ ہمدان میں ہے 70 سال کا. اس وقت 10 بیٹے, کہتے ہیں میرے پاس ہزار دینار ہیں, میرے پاس خود کاؤنٹنگ نہیں ہے کتنے ہیں. ہے کیا یہ اس امام کی دعا کا نتیجہ ہے. دعا کیسے ملی تھی اس نے بھی کہا تھا, آپ کیسے ہیں اللہم کل ولی, اس کو معمولی نہیں سمجھا. امام علیہ السلام کے لیے دعا, یہ دو طرفہ تعلق ہے. سبحان یہ 5 باتیں انشاءاللہ عمر ذہن میں رہیں گے. امام علیہ السلام کا خطبہ بھی ذہن میں رہے گا جو انشاءاللہ ظہور کے بعد ارشاد فرمائیں گے. میری ایک دل چاہ رہا ہے امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے بات کی ہے, ایک تھوڑی سی روحانی کیف اور کیفیت بھی محسوس ہو رہی ہے. میرے خیال میں 3 مرتبہ بآواز بلند امام زمانہ پہ صلوات بھیجیں. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلامت و شاد و آباد رہیں. یہ 7ویں نشست ہو گئی آج ذکر امام زمان علیہ السلام پر, کل 8ویں نشست ہے. اور کل مکیل میں اشرف بھائی کی گفتگو, ان کا خاص مجھے پیغام یہ ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے کہ اگر آپ سب 8 بجے کے قریب تشریف لائیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ 8 بجے ان کے یہاں انشاءاللہ خطابت شروع ہو جائے. اور بہرحال تابوت کی برآمدگی بھی ہے. اور کل امام حسن علیہ السلام کی شہادت جو 7 صفر المظفر کی روایت ہے, جو ایران و عراق میں اب زیادہ معروف امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت 7 صفر المظفر ہے. آپ اگر دیکھیں آن لائن بھی تو نجف میں اور کربلا میں 7 صفر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی جلوس اور مجلس ہو رہی ہے. تو اسی مناسبت سے 7 صفر المظفر. تو کل کی گفتگو کا موضوع رہے گا امام حسن اور امام مہدی علیہ السلام. اور انشاءاللہ سے 8 بجے کے قریب ہو سکے تو گفتگو شروع ہو جائے گی. اور 7 صفر
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی بھی روایت ہے، بالکل ہے. 7 سفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت کی روایت ہے، اور 7 سفر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی بھی روایت ہے. تو چونکہ بہرحال پہلے یہ روایت 7 سفر کی امام حسن کی شہادت کی اتنی زیادہ معروف نہیں تھی، تب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جشن تو نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ غم کے ایام میں غم ترجیح رکھتا ہے، لیکن مجلس ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برپا ہوتی تھی. لیکن اب معمولاً امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجالس کربلا، نجف، قم میں برپا ہوتی ہیں، خود مراج اعظام کے دفاتر میں. اس لیے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. یعنی عام خالی امام بارگاہوں میں نہیں، آپ بڑے بڑے بزرگان اور مراجع بشمول اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ایت اللہ وحید خراسانی، ان کے دفتر میں بھی جو 7 سفر المظفر ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے. اس لیے کل 7 سفر کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوگا، شامل کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کو، اور سبط اکبر کا ذکر ہے. اور ایک بات اب آپ نے کہا تو میں ایک بات کہہ دوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی ایک روایت 20 ذی الحجۃ الحرام ہے جشن کی، جو کم معروف ہے بہت، لیکن یہ بھی قدیمی کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہمارے شہر میں کافی زیادہ کاظمی سادات جو امام موسیٰ کاظم السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان میں سے بعض نے پوچھا تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی 20 ذی الحجۃ الحرام جشن کرنا چاہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روایت، تو اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ غدیر و مباہلہ کے درمیان ہے، بالکل وہ خوشی کا موقع ہے. تو چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا جشن عام طور پر نہیں ہو پاتا، تو امام کا جشن اگر کرنا ہو تو وہ ذی الحج میں ممکن ہے، کیونکہ تاریخ امام سے نسبت رکھتی ہے. جس کی وجہ سے بات کہیں، میں تو چاہ رہا ہوں بات مختصر ہو جائے، جس کی وجہ سے افریقہ کی خوجہ کمیونٹی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا تھا، ایک ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایک اچھی نیت سے کام کیا تھا. آج آپ دیکھیں کتنی جگہوں پر مولا عباس علیہ السلام کا جشن ہوتا ہے 7 رجب کو، اور 7 رجب کو آپ تاریخ دیکھیں تو 7 رجب کو تاریخ ہے نہیں، 4 شعبان ہے. یہ 7 رجب کو جشن کہاں سے شروع ہو گئے؟ 7 رجب کو سے ہو گئے 7 رجب، 7واں مہینہ رجب کا اور 7ویں تاریخ. وہ انہوں نے کہا بھائی امام موسیٰ کاظم کا جشن چونکہ نہیں ہو پاتا تو 7 رجب کو امام 7 اور 7 امام موسیٰ کاظم کا جشن ہونا چاہیے 7 رجب کو. اس کو نام دیا گیا جشن باب الحوائج. سمجھ گئے آپ کیا ہوا پھر؟ جی 1-2 نسلوں پہلے یہ ہوا کہ جشن باب الحوائج، جشن باب الحوائج، جشن باب الحوائج، اور پھر وہ مشہور جشن باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام. اور پھر 7 رجب کو شروع ہو گیا جشن باب الحوائج. ذکر تو کبھی بھی ہو جائے لیکن جشن باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام اس طرح سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا جو اگر کوئی جشن کرنا چاہ رہا ہے تو ایک بہت مناسب موقع 20 ذی الحجۃ الحرام بھی ہو سکتا ہے. نیند آئے گی جب آپ کی